دشت دل۔ سردیوں کی یخ بستہ شام تھی جب وہ سردی سے بری طرح ٹھٹھرتے ہوئے ملک صاحب کے دروازے پہ اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگنے آیا۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے امیر لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ نہیں رکھتے، یا یوں کہنا بجا ہوگا کہ انہیں اپنی ہستیوں کے علاوہ باقی سب کباڑ لگتا ہے، کوڑا کرکٹ۔ وہ روتا دھوتا خانوں کی کوٹھی کی طرف گیا، مگر وہاں سے بھی انسانیت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے واپس جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ خانوں کا کتا غیر ملکی برتنوں میں غیر ملکی کھانا کھا رہا تھا، اور ادھر اس کی ماں غربت کے ہاتھوں بے بسی سے موت کے منہ میں جا رہی تھی، اور کوئی اسے بچانے والا نہ تھا۔ وہ شاید آزما رہا تھا، دے کے بھی اور لے کے بھی۔ اس نے دور سے دیکھا، اس کے گھر کے باہر اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ بس ماں کا اور اس کا اتنا ہی ساتھ تھا۔ ماں کا ساکت وجود اسے بتا گیا کہ پیسہ رشتوں کو بچانے کے لیے کتنا اہم ہے، اسے کتنی محنت کی ضرورت ہے تاکہ کل کو وہ کسی اور کی ماں کی بے بسی یا بے بس موت کو نہ دیکھ سکے۔ اس کی عمر نہ تھی، مگر شفاف معاشرے نے اسے وقت سے پہلے بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پہچان بھی کرا دی۔ اب وہ کوڑا چنتا، اس میں سے کام کی چیزیں نکال کے اچھے داموں فروخت کرتا، ساتھ میں وہ ماسٹر صاحب سے پڑھ بھی لیتا۔ آج اگر اس بے حس معاشرے میں ملک اور خان جیسے بے درد اور دولت کے پجاری ہیں، تو ساتھ ہی ماسٹر عابد جیسے غریب مگر نیک دل لوگ بھی ہیں، جن کی وجہ سے یہ معاشرہ اللہ کے عطاب سے بچا ہوا ہے، ورنہ ان جیسے ابلیسی چیلوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی تباہی و بربادی اور اللہ کے عذاب کو بلانے میں۔ خیر، ماسٹر عابد کو اللہ نے اس معصوم بچے کی کفالت اور دیکھ بھال کے لیے چھوڑا۔ ماسٹر جی کی اپنی تو کوئی اولاد نہ تھی، اب تو نوکری کے دن بھی گنے جا چکے تھے، 2 سال باقی تھے، بس 2 میاں بیوی ہی تھے، مگر نہایت رحمدل اور با اخلاق۔ انہوں نے احمر کو اکیلا نہ چھوڑا بلکہ اپنا بیٹا بنا لیا۔ نہیں ماسٹر جی، میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، میری ماں کی خواہش تھی کہ میں کچھ بن جاؤں، تو میں خود اپنے زور بازو سے وہ مقام حاصل کر کے پھر ان ملکوں اور خانوں کو بتاؤں گا۔ آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو اسے قید خانے میں ڈالے گا جہاں خود تم موت کی بھیک مانگو گے اور نہیں ملے گی۔ نہیں ماسٹر جی، مجھے ماں کی وہ بے بس موت نہیں بھولتی ہے۔ بے شک سب درست ہے، مگر ابھی تم میں نہ پاور ہے اور نہ کوئی ہنر، نہ تعلیم، تو کیسے لوگے بدلہ؟ پہلے پڑھ لکھ جاؤ، پھر کی پھر دیکھی جائے گی۔ ماسٹر صاحب جی، پر میں خود محنت کر کے پڑھوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ہار ماننی پڑی۔ یوں وہ کوڑا چنتا اور ساتھ ہی ماسٹر جی سے پڑھتا، ساتھ ساتھ اس نے کبڈی بھی سیکھی گاؤں میں اور باکسنگ بھی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کا زخم نہ بھر سکا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے تکلیف دیتا۔ ایک دن وہ اسی طرح ماسٹر صاحب کے گھر بیٹھا تھا کہ خانوں کا ہرکارہ آیا۔ اوئے، یہ ماسی سفینہ کا بیٹا ہے؟ جی ماسٹر جی بڑے تحمل سے بولے، ساتھ سے اشارے سے اسے شانت کر رہے تھے۔ ہرکارہ اس کا ایسے جائزہ لے رہا تھا جیسے انسانی صدقے کا جانور ہو۔ ماسٹر جی اچھا ڈیل ڈول بنا دیا لڑکے کا، اور جان بھی، لیکن یہ ڈیل ڈول جان اگر مالکوں کے خلاف خانوں کے قدموں میں ہو تو کیا مزے ہیں۔ اس نے احمر کے مضبوط کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی مونچھ کو مروڑا۔ سمجھ گئے نا ماسٹر جی؟ جی جی سرکار، تو بس کل اسے خانوں کی حویلی حاضر کر، کیونکہ اس کی بڑی بڑی جو ہے نا وہ واہ واہ ہو رہی ہے گاؤں میں، اور تجھے پتہ ہے ماسٹر جی، ہر اچھی چیز اور شے پہ پہلے خانوں کا حق ہے۔ ایک پاؤں چارپائی پہ رکھے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ اور ماں جی کا کیا حال ہے؟ وہ سرکار، ایک بات کی اجازت درکار ہے۔ ہاں ماسٹر بولو۔ وہ بڑے نخوت اور تکبر سے بولا، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں تو شہر نہیں جا سکتا، کیا آپ اجازت دیں گے کل سویرے یہ شہر جا کے اپنی ماں کا دارو لے آئے؟ اس کے بغیر اس کی سانسیں نہیں آتی۔ ہا 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 ہا۔ او ماسٹر، اتنا جی لیا، اب سانسوں کا کیا کرنا ہے تم دونوں نے؟ اب تو جینے کا حق تو ان جیسوں کو ہے۔ اس نے احمر کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ تو ہے تم میں، مجھے بڑا دل کو لگا، اچھا لگا ہے۔ سرکار پھر اجازت دیتے ہیں آپ؟ ماسٹر جی ہاتھ باندھے اس کے آگے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ اوئے ماسٹرا، چل تو بھی کیا یاد کرو گے؟ ٹھیک ہے، پر اس کو سمجھا دے کہ جلدی مڑ کے آنا ہے۔ اس نے، کیونکہ میں نے خان جی کو بولا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ حویلی میں ہوگا۔ ساری گفتگو کے دوران احمد نے بہت بولنے کی کوشش کی، مگر ماں جی نے اس کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھوں میں دبایا ہوا تھا اور اسے ماسٹر جی بھی اشاروں سے واسطے دے رہے تھے۔ ماسٹر جی
یہ کیا کیا تھا؟ کیوں مجھے بولنے نہیں دیا؟ ماں جی بھاگی ہوئی گئیں اور جا کے دروازے بند کیے۔ اس کی ٹھوڑی پکڑی، اللہ کا واسطہ مشکل سے تمہیں یہاں تک پہنچایا، اب جلد بازی میں کچھ غلط مت کر بیٹھنا۔ تم جاؤ، شہر میں دوست کے نام رکھا لکھ دیتا ہوں۔ ماسٹر جی اور ان کی بیوی کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ نہیں، کبھی نہیں جاؤں گا، وہ بفر گیا۔ نہیں جاؤ گے تو اس گاؤں کا، اپنی ماں کا انتقام کیسے لوگے؟ کیا اس کو کتے نہلا کے یا اس کے تلوے چاٹ کے؟ بولو اب۔ ماسٹر جی کو بھی غصہ آ گیا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، پھر میں اکیلا نہیں، آپ لوگ بھی۔ میں نہیں چاہتا میرے غائب ہونے پہ آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ بہت ہی بحث مباحثہ کے بعد ماسٹر جی راضی ہوئے۔ اچانک ماسٹر جی کو دل کا دورہ پڑا اور خانوں کی حویلی دوڑا۔ راستے میں وہ کتے مل گئے۔ خان جی، خان جی۔ جی۔ احمر نے دل کڑا کر کے خانوں کے ہرکارے کو خان کر کے بلایا تو اسے بڑا اچھا لگا۔ کیوں بھی؟ کیا موت کا فرشتہ آ گیا ہے بوڑھی پہ؟ کچھ ایسا ہی ہے سمجھو۔ خان جی، اللہ کا واسطہ مجھے اجازت دو، میں انہیں شہر لے جاؤں۔ ماسٹر جی موت کے منہ میں جا رہے ہیں، میں ان کو شہر چھوڑ کے کل شام تک بڑے خان جی کی آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ ہرکارے کو ویسے بھی احمر بہت اچھا لگا۔ کچھ سوچ کر اسے اجازت دے دی۔ وہ مڑ کے بھاگنے ہی والا تھا کہ آواز آئی، کل شام ہی ہونی چاہیے ورنہ۔ خان جی کے کتوں نے کافی دنوں سے گوشت نہیں کھایا۔ نہیں خان جی، میں وقت پہ آؤں گا، وہ زور سے بولا اور بھاگ کے گھر گیا۔ ساتھ ہی ضروری سامان اور اپنے کباڑ کے جمع کیے ہوئے پیسے بھی اٹھائے اور گدا گاڑی پہ سامان رکھا اور شہر روانہ ہوا۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی، ماسٹر جی کو دورہ پڑا ہے۔ شہر پہنچ کے احمد نے کسی سے فون لے کے ماسٹر جی کو فون ملا کے دیا۔ فرید، میں ماسٹر عابد بول رہا ہوں۔ او ماسٹر، تم کہاں سے نکل آئے؟ بس بہت مشکل میں ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں کراچی ہوں۔ کون سی جگہ؟ مزار قائد کے پاس۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی رکو، میں 10 منٹ تک آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں؟ ماسٹر فرید بولے۔ ساری بات بتا دی ماسٹر جی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں پولیس کی مدد لوں؟ نہیں یار، پولیس تو ان کی جیبوں میں بھری ہوئی ہے۔ تم دور کسی شہر بھیج دو، اگر احمر کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تو۔ فرید صاحب کچھ دیر خاموش رہے، سوچتے رہے، لمبی سانس لی اور بولے، فکر مت کرو احمر، یہ ایڈریس لو اور آؤ، میں آپ کو پشاور کی گاڑی پہ بٹھاؤں۔ مزے کی بات کہ اس کے نکلنے میں 10 منٹ ہیں، فون نمبر بھی ہے، بات کر کے تم سے رابطہ کرتا ہوں، مگر فون اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، تم یہ رکھو۔ فرید صاحب نے جیب سے چھوٹا سا فون نکالا۔ چلو اب اللہ کا نام لے کے کل شام تک تم کہاں کے کہاں پہنچ جاؤ گے، ان کا باپ بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ سلام سر۔ ڈی ایس پی نے سیلوٹ مارا تو ایس ایس پی خواب نگر سے باہر نکل آئے۔ کیوں ڈی ایس پی صاحب، کام ہو گیا کیا؟ وہ بے چینی سے اپنی کرسی ادھر ادھر کرنے لگا۔ جی سر، ہو گیا، یہ تمام تفصیلات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ جا سکتے ہو۔ اس نے فائلز کھولیں اور پھر اپنی ماں کی یادوں کے سنگ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ پتہ نہیں کوئی شہری بابو آیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا بس کر، خان جی نے سن لیا تو تیری آنکھیں نکال لے گا۔ ہائے کیا بتاؤں، قسم اللہ کی جان نکال دی اس نے۔ اس نے تو دل پہ ہاتھ رکھا اور مرنے کے اس انداز میں تنوں کی گود میں جا گری۔ میری رانی، یہاں ہے تو؟ اتنے میں خان جی کا بڑا بیٹا، جسے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی محفوظ نہ تھی، بڑی مکاری سے فوزی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمیشہ کی طرح فوزی نے چکمہ دیا، اللہ خان جی، میں آپ کی غلام ہوں، آپ کی نوکر۔ مجھ جیسی نیچ لڑکی کے ساتھ آپ کا جوڑ نہیں، سائیں میں اسی دن زہر کھا لوں گی۔ میں اپنے آپ کو آپ کے پاخانے کے ساتھ بھی نہیں ملاتی، میں اس سے بھی زیادہ ناپاک ہوں۔ ارے میری رانی، تیری یہی ادائیں مجھے قریب لا کے اور تمہاری ہی باتیں دل چیر دیتی ہیں۔ تیرا مان رکھ لیتا ہوں، ورنہ گاؤں کی کوئی لڑکی ہوگی جو مجھ سے بچی ہو۔ سرکار کی ذرہ نوازی ہے، اسی لیے کہتی ہوں بادشاہو، اور ہاتھ مارو اور مجھے انہیں قدموں میں رہنے دو۔ وہ تیزی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ارے میری رانی، کھڑی ہو جاؤ، میں ایسے بھی شکار پہ جا رہا ہوں، جیو۔ ہائے، اس نے اپنے تیز ہوتے دل پہ ہاتھ رکھا اور بے اختیار اس کی حسین آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نکلے کہ کسی نے ان موتیوں کو اپنے ہاتھوں میں چن لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے وہی دیوتا پوری وجاہت سے کھڑا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے رومال پیش کیا۔ وہ گھبرا گئی، اس نے مرد کا یہ روپ کہاں دیکھا؟ اس نے مرد کو بھیڑیے کے روپ میں ہی دیکھا۔ اس نے پھر سے رومال آگے کر کے اس کے آنسو پونچھ ڈالے اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ایک نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں آیا تو لگا وہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی بن گئی ہے۔
اور یہ وڈیرے جن کی وہ ملکیت ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج ہماری کہانی کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ ہم کل آپ کو جو ہے وہ سنائیں گے، اور آپ پڑھ بھی سکیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر کیا ہوتا ہے۔